کر دوں شروع؟ کتنے منٹ میں شروع کرنا ہے؟ کرو شروع کرو. اچھا 15 منٹ ہو رہے ہیں. وہی ہم شروع کرو تو دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ شروع چلو کیسے ٹھیک. کون واقعہ ہے والا بیان. اچھا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات وإلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تمام تر حمد و ستائش کے لائق اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کی ذات کبریا جل جلالہ سبحانہ و تعالی ہے. بے شمار سلام اس کے تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہر زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب اور اس کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو انسانوں کو سنایا، سمجھایا، پڑھایا اور ہر ایک تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچایا. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام پر بے شمار سلام
کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں کو سکھایا، پڑھایا اور اس کے حکموں کو سمجھا کر، سنا کر تمام اقوام عالم تک اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو بھرپور انداز میں پہنچایا۔ جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ علیہ السلام جب بھی لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ہدایات پڑھ کر انہیں سناتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جن کے اندر خلوص تھا، تو ایمان لانے والوں میں خود بنی اسرائیل کے جو سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار اور دیگر اس طرح کے مخلص لوگ بھی ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے خاصی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ثابت قدم رہے۔ اور جن لوگوں نے صرف اعتراض کرنا تھا، وہ اپنے ہی سکے تایا تھے، ابو لہب، قرآن کو سننے اور ماننے سے انکاری رہے۔ ابو جہل جناب عبداللہ بن عباس اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو الحسنین حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی متفقہ روایت ہے کہ جو اہل سنت کے نصاب کی کتاب جامع ترمذی کی تفسیر میں بھی موجود ہے اور ادھر اصول کافی میں بھی، کہ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد علیہ السلام، آپ واقعی بڑے بزرگ، با اخلاق، صادق، امین، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہوگا، کوئی غیر اخلاقی بات کی ہوگی، وَلَٰكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، لیکن یہ قرآن جو آپ لائے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے جو ہمارے وہ بزرگ ہستیاں کے جن کی تعظیم و عقیدت میں ہمارے آباء و اجداد سب کے سب سر جھکاتے رہے ہیں، اور ان بزرگ ہستیوں کو ہم کوئی رب، خالق یا ان کو کوئی کائنات کا مالک سمجھ کر ہم ان کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بزرگ ہستیوں کی تعظیم و عقیدت میں اس لیے جھکتے ہیں، اس لیے سر جھکاتے ہیں تاکہ یہ بزرگ ہستیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو اس وجہ سے کہ جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے قریش مکہ ابو جہل کے کہنے پر، ابو لہب کے کہنے پر، اور اس قسم کی خیالاتی باتوں کا قرآن کریم بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنا کر
رد کرتا ہے کہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا سفارشی سمجھ کر، جنہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے تم ان کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکا کر فریاد کرتے ہو، تو تمہارا یہی فعل کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کے سامنے تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے ہو اور اس طرح سے انہیں اللہ تعالیٰ کا جو شریک بناتے ہو، تو یہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے غلط کر رہے ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہو، جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی صحیح ہدایات سن کر قریش مکہ اور ابو جہل کے ماننے والے یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے ہم اسے کیسے سچا مانیں۔ لہٰذا آپ کو تو ہم سچا مانتے ہیں، لیکن اس قرآن کریم کو ہم اس لیے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکانے سے یہ قرآن کریم روکتا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے وَإِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، جو باتیں یہ کہہ کر آپ کو مغموم کرتے ہیں، آپ کو دکھی کرتے ہیں، اے نبی ہمارے علم میں ہیں، نگاہ میں ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ جب یہ کہتے ہیں آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، آپ کو سچا کہتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جب انکار کرتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ان میں ایمان لائے بہت کم تھے، جنہوں نے ضد اختیار کی اور قرآن کریم کے خلاف اعتراضات شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تورات اور وہ تمام احکامات جو نبیوں پر ایک کے بعد دوسرے پر نازل ہوئے، ان کا مقصد کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایات نازل فرمائی تھی کہ جن کی روشنی میں تمہیں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے تھا، اپنی اخلاقیات کو درست رکھنا چاہیے تھا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ان ہدایات کو چھوڑ کر اپنا ایمان بھی خراب کیا اور اپنے اخلاق سے بھی گر گئے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ انجیل ہم نے اس لیے نازل فرمائی تھی کہ اس میں بھی لوگوں کے لیے ہدایات تھی، اور ایمان کو سمجھنے کے لیے، اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے اور درست کرنے کے لیے اس میں روشنی تھی، نور بصیرت تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے بھی چھوڑ کر اپنا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر خراب کر دیا اور اپنی اخلاقیات بھی انسانیت
اور انسانی بھائی چارے کے خلاف ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اخلاقیات سے بھی گر گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے محمد علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے یہ بلا شبہ برحق کتاب ہے اور حق کے ساتھ آئی ہے، اور یہ اپنے سے پہلے تمام تر کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان کتابوں کی وہ تمام تر ہدایات جنہیں تحریف نہیں کیا گیا، جنہیں بدلا نہیں گیا، وہ سب کی سب اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، سمو دی ہیں۔ اور یہ قرآن ان تمام کتابوں پر محافظ ہے جتنی کتابیں پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا کہ فیہ کتب قیمہ، کہ اس کتاب میں، قرآن مجید میں، وہ تمام تر کتابیں محفوظ ہیں، ان کی ہدایات اس میں قائم و دائم ہیں، اور یہ لوگ ان بیانات کے باوجود، ان کتابوں کو صورتوں کی صورت میں بیان ہونے کے باوجود یہ جو انکار کرتے چلے آئے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تفریق کی اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت و حسد کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنے مقابل میں دوسرے فرقے کو چت کرنے کے لیے ایک نیا فرقہ کھڑا کیا تھا، تو وہ تبھی انہوں نے سب کچھ کیا تھا کہ جب ان کے پاس ہدایات موجود تھیں۔ تو اب بھی وہ ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے، اقوام عالم ایک ہو سکتی ہیں، اختلافات مٹ سکتے ہیں، مگر جو اپنے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، جو مفادات ان کے ذہنوں میں ہیں، بس وہ مفادات چھوڑنا پڑیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور و مقبول صحابی رسول ہیں، اور وہ صرف مدینہ کے نہیں بلکہ اس وقت بھی ان کا بنی اسرائیل میں، پوری دنیا میں وہ ایک مانے ہوئے ربی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے مسلمان ہونے کے بعد میرے خلاف میرے لوگوں نے بہت سی الزام تراشیاں کرنی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان ہونے سے پہلے ایک بار ان سے آپ یہ گواہی لے لیں کہ میرے بارے میں ان کا خیال کیا ہے۔ یہود کی مہمان نوازی کرنے کے بعد جب ان سے گواہی لی گئی تو ان سب نے یہ گواہی دی کہ عبداللہ بن سلام جیسا تو اس زمین پر کوئی عالم نہیں ہے۔ اور جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو کہنے لگے اس جیسا
شر پسند، غدار کوئی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی قبول کرنے والے، حق کو قبول کرنے والے، وہ مخلص جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے روزی روٹی کا، سیاست کا، سیاسی مفادات کا، فرقے کی پاسبانی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا، انہی لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس میں صرف یہی نہیں کہ اغیار نے قبول نہیں کیا، بلکہ جہاں مسجد الحرام کے پیشوا ابو جہل اور ابو لہب نے دین حق کی مخالفت کی، قرآن پر اعتراض کیے، قرآن کریم کی ہدایات پر اعتراض کیے، تو وہاں غیروں نے بھی اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کے اعجاز کے لیے، اس کے تقدس اور اس کی اس اہمیت کے لیے کہ جس کی اہمیت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک ہو سکتی تھی، اور کافی حد تک اقوام عالم میں سے وہ تمام قومیں ایک ہوئیں اور مسلمانوں کی اتنی تعداد بڑھی کہ کفار بھی ڈرنے لگے۔ تو وہ عظمت کیا تھی قرآن کریم کی؟ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایات میں جو سچائی ہے، وہ سچائی خود ایک منہ بولتا وہ ثبوت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کی مختلف آیات میں، کہ جب لوگ غور و فکر کریں گے اور قرآن کریم کی ان ہدایات کو، ان حقائق کو یعرفونہا سمجھ پائیں گے، پہچان لیں گے کہ واقعی یہ سچ تھا، حق تھا، تو ایمان بھی لے آئیں گے۔ قرآن کریم کی عظمت ایک تو اس کی سچائی ہے، اور دوسرا اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس جیسا کلام بلاغت اور خصوصاً اس جیسی سچائی بیان کرنے والا زمانے میں اس قرآن کے مقابل نہ کوئی متکلم پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو اس قرآن پر اس وجہ سے اعتراض کرتے تھے کہ جو قرآن بزرگوں کی عظمت کے خلاف ہمیں صرف ایک اللہ کے حضور میں سر جھکانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے، جو اللہ کے بزرگین کے سامنے تعظیم و عقیدت میں سر نہ جھکایا جائے، تو ہم اس قرآن کو کیسے مانیں؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے خود سے بیان کر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ سے لے کر 11ویں پارہ تک کئی آیات میں ارشاد فرمایا کہ پھر تم بھی ایسا کوئی کلام تلاش کر کے ایسی کوئی صورت لے آؤ جس میں غیر اللہ کو سر جھکانے کی کوئی پختہ دلیل ہو۔ ایسی دلیل لانا تو دور کی بات، اس جیسا کلام بلاغت ہی بنا کر دکھا دو، کوئی نہ بنا سکا۔ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا اعجاز یہی سمجھ لینا کافی ہے ان مختصر الفاظ میں بھی کہ جس جیسی ہدایات کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس مقدس قرآن میں
وہ تمام کتابیں صورتوں کی حالت میں ایک کتاب کی شکل میں، یعنی ہر ایک صورت ایک کتاب ہے۔ سورہ یونس یہ بھی ایک کتاب ہے، سورہ ہود یہ بھی ایک کتاب ہے۔ جس قرآن میں وہ تمام آسمانی کتابیں محفوظ ہیں، جبکہ اسی اعجاز اور اسی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھی یہ معجزات کی بات کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، تو انہیں کہہ دو پہلے جو معجزات دیے گئے تھے کس نے مانے؟ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے نازل کر دیا ہے، جو ان پر جب پڑھا جاتا ہے تو جو مخلص ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا تقوی بڑھ جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا قرآن کریم کا معجزہ، اعجاز اور عظمت اور کیا ہو؟ جہاں اس زمانے کے تمام مذاہب کے پیشوا خاموش ہو گئے اور آخر کار اقوام عالم میں سے رومی قوم ہو یا ایرانی یا کسی بھی دنیا کے خطے کی قوم ایمان لاتے رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو مسلمانوں کی امامت اور اللہ کے حکموں کی حکمرانی پوری زمین پر تقریباً قائم ہو گئی تھی۔ اور جب سے ہم نے قرآن کریم کے تقدس کو چھوڑا، آج دو مختلف پہلو ہیں جنہیں سمجھنا کم از کم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ مثال دیکھیے کہ کوئی بھی فرقہ یوں تو بڑی خوشی سے قرآن کو اٹھائے گا، چاہے اپنے لوگوں کو بہکانے کے لیے معانی غلط کر دے گا، مگر نام یہی لے گا جی قرآن کی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ اور اس دھوکے سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم قرآن کریم کی وہ زبان جو 14 علوم نہیں رکھتی، لیکن جہاں ہم ہر زبان میں ماسٹر کر لیتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، مجالس میں بھی ان زبانوں کے ماسٹر ہونے کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو جب ہم وہاں اتنی عمر عزیز صرف کر کے اپنی علاقائی زبانوں میں ماسٹر کرتے ہیں، یا کم از کم اردو زبان میں ماسٹر کرتے ہیں، تو کیا حرج تھا کہ اگر ہم عربی زبان کو اس کی گرامر کے مطابق سیکھتے سمجھتے تو بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی، قرآن کریم بھی سمجھ آتا، اور یہ فرقہ پرستی بھی کبھی نہ ہوتی۔ قرآن کریم کی زبان کو سمجھنے کے خلاف ہماری جارحیت، چاہے ہم سنے سنائے تراجم پر کسی بھی طرح کا غلط ترجمہ کر دیں، مثلا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، معنی کیا ہے؟ ارحم مضاف ہے اور الراحمین مضاف الیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے، اور ارحم میں انتہا ہے کہ وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی
سنی سنائی باتوں میں، اور ٹھیک ہے کوئی قاعدے نہیں جانتا ہوتا تو کم از کم اتنی بات ہی رکھ لینی چاہیے کہ جتنی مروجہ مترجم نے لکھی ہے، اس سے بھی بڑھ جانا کسی تجدید پسند، کسی نماز کے منکر کی تشریحات کو سن کر کہ جی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والوں کی جنس میں شامل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم کو اس کی زبان میں سمجھتے نہیں، اور کوئی بات مجھے سمجھ آتی ہے اور میں یہ غور نہیں کرتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، قرآن کریم کی گرامر کے مطابق ان کو حل کرنے کی بجائے میں یہ کہہ دوں نہیں جی نہیں قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر ہر آدمی جب یہی کہتا ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو نماز کے منکرین ہیں، ان میں سب سے بڑے فساد کی علامت یہی ہے کہ ان میں سے ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے ایک سازش کر رہے ہیں قرآن کریم کے خلاف، جس سازش سے واضح ہے کہ نماز کا انکار جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل تو کوئی سازش ہے۔ تاہم قرآن کریم کو اس طرح ہر آدمی یہی کہے کہ جی بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، قرآن کریم کو قرآن کریم کی عربی زبان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر بار اس بات پر بھی چھوڑ دیے تھے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن کریم کی، 10 آیات روز پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس طرح ان کا قیام اصحاب صفا کی صورت میں اس وقت تک رہتا تھا جب تک وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ کر چلے نہیں جاتے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کسی بھی بات کو یہ سمجھنا کہ نہیں جی نہیں قرآن کریم تو سمجھ ہی اس بات سے آتا ہے، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور وہ عمل تحریر اور تسلسل دونوں صورتوں میں سنت کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن جہاں کسی حکایت کے نام پر، روایت کے نام پر، فقہ کے نام پر، بزرگوں کی بات کے نام پر قرآن کریم کے واضح حکم کا انکار کیا جائے تو یہ بات قرآن کریم کے اعجاز اور اس کی عزت و عظمت اور اس چیلنج کے خلاف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، جسے اس وقت کی پوری دنیا شکست تسلیم کرتے ہوئے مان گئی کہ قرآن کریم جیسا کلام تک ہم نہیں بنا سکتے، اس جیسی ہدایات کیسے بنا لیں۔ لیکن آج قرآن کریم کے ایک نہیں 20 احکام واضح طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور کہنے والا اسی طرح کہتے ہوئے روگردانی کر جاتا ہے کہ نہیں جی وہ بزرگوں نے یوں کہا ہے، اور روایات میں یوں ہے، اور فقہ میں یوں ہے، اور پھر فقہ 5 فقہ ہے، کس فقہ کی بات کو مانیں گے؟ ہر فقہ 4 فقہوں کے خلاف۔ اسی طرح روایات بھی 1 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تاہم قرآن کریم کی عظمت اور اس کے اعجاز کا ایک یہ بھی عنوان ہے کہ بارہا قرآن کریم نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ اگر اطاعت رسول
ختم ہو جاتی، مفقود ہو جاتی، ناپید ہو جاتی، تسلسل میں اور تحریر میں نہ مل سکتی، تو قرآن کریم ایسا حکم ہی نہ دیتا۔ یہاں تک جو حکم سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم، آپ کے فیصلے کی روشنی میں دیکھو اور رجوع کرو۔ گویا رسول کریم علیہ السلام کے وہ فیصلے، قرآن کریم اپنی جگہ محفوظ، اس جیسی تو کوئی بات نہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کا ہر وہ فیصلہ جو آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں کیا تھا، وہ بھی کہیں مفقود نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ رہتا ہے کہ ایک صحیح روایات کے خلاف جب دو چار جھوٹی روایات مشہور کر دی جاتی ہیں تو لوگوں کو اصل بات کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، تاہم ایسی مثالوں کے اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں۔ مختصراً اتنا سمجھنے اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم اپنی عظمت میں جہاں بے مثال، لاجواب اور پیکر ہدایت ہے، وہاں قرآن کریم پر عمل کر کے دکھانے والے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی پیکر اخلاق ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اخلاقیات کی روشنی میں ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے تو اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کے کسی بھی واضح حکم میں جس کے اپنے الفاظ ہوں اور قرآن کریم کے الفاظ ایک بات کو واضح کرتے ہوں، سو اس کے خلاف اگر کوئی بھی بات آ جائے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہرگز بات نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مسند احمد میں، جناب عبداللہ بن عباس، جناب انس، جناب عبداللہ بن عمر اور دیگر اصحاب رسول سے مرویات موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد کبھی آنے والے زمانوں میں جب اختلاف برپا ہو پہلے قوموں کی طرح، تو تم نے قرآن کریم کی روشنی میں ہر بات کو دیکھنا ہے۔ میرا جو فرمان قرآن کریم کی روشنی میں مصدقہ ثابت ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور جو بات قرآن کریم کے مصدقہ حکم کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے خلاف جو بات آئے گی وہ نبی کریم علیہ السلام کی بات نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی اور بزرگ کی وہ بات کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ صرف مقام افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو تقدس ہم نے اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں دینا تھا وہ ہم نہیں دے سکے، کہ اس کا تقدس یہ ہے کہ اس کے حکم کے بعد پھر کسی دوسرے کا حکم چل نہیں سکتا، اور اس کے حکموں کی روگردانی نے آج بنی اسرائیل کی طرح ہم میں ان سے بھی زیادہ فرقے بنا دیے۔ سو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی قرآن کریم پر یقین رکھنے اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔